لیکن میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنا ہے، حکومت کی نیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کوئی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے، پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، پچھلے ایک سال میں پاکستان کی سیاست میں خرابیاں بڑھی ہیں، تلخیاں بڑھی ہیں، اور اس سٹیج پہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ حکومت تلخیاں کم کرنا چاہتی ہے یا اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی تلخیاں کم کرنا چاہتی ہے۔ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حکومت کو ایروگنس آف پاور، جسے انگریزی کا لفظ ہے نا، تکبر، طاقت کا تکبر جو ہے نا، وہ اس وقت ہماری حکومت کی پہچان ہے۔ لیکن کل بلاول اس سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے، ایوان صدر بھی آپ کو متحرک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا؟ بات یہ ہے، بلاول کی بات نہ کریں جی، وہ ہے نا، ہیں بھی اور ہیں بھی نہیں۔ یعنی بلاول صاحب اس تکبر کی سیاست کا حصہ بھی ہیں کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں نظام کو، اور وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ حال ہے پیپل پارٹی کا اس وقت۔ تو اس وقت ہمیں دونوں طرف موڈ ایسا نظر نہیں آتا۔ دیکھیے، اس وقت جو دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں سائیڈ پہ حکومت اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی ٹھنڈے دل سے اور غیر جذباتی انداز میں یہ تجزیہ کرے کہ جو ایک سال میں انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا کمایا ہے۔ کیا حکومت کا اقتدار زیادہ محفوظ ہو گیا ہے؟ حکومت کا اقتدار زیادہ اب انحصار کرتا ہے کچھ قوتوں پہ ماضی کی نسبت، کیونکہ ان کے اپنے پاؤں نہیں ہیں نا حکومت کے۔ اپوزیشن نے بڑی ٹرائیاں کی ہیں، احتجاج کیے ہیں، مارچیں کی ہیں، لانگ مارچ، شارٹ مارچ کیے ہیں۔ ان کو میرا خیال ہے کہ یہ غور کرنے کی، دو چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پچھلے ایک سال کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں اب ان کو اپنے طریقہ کار میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے۔ اور اگر حکومت اور اپوزیشن یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تو میرا خیال ہے وہ رائے لیں جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان سے، کہ وہ کس طرح اسیس کر رہے ہیں حکومت کی کارروائی جو سال میں انہوں نے دکھائی ہے اور اپوزیشن نے دکھائی۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ریویو کریں، جائزہ لیں کہ جو اسٹریٹجیز تھیں ان کی ایک سال کی، ان کو اب کس طرح تبدیل کیا جائے حالات کے مطابق۔ دوسرا جو ہے، اگر گورنمنٹ سے بات نہیں کرنی پی ٹی آئی نے، یا گورنمنٹ نے پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنی، تب پی ٹی آئی کو چاہیے اپوزیشن پارٹیز سے بات چیت کریں۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنے کا طریقہ سنگل پارٹی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، چاہے کتنی بڑی اس کو سپورٹ حاصل ہو۔ اس میں ضروری ہے کہ آپ دوسری پارٹیوں سے مل کے ایک کولیشن کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہاں کولیشن کریں گے تو حکومت سے بھی بات کرنے کے چانسز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ چینل زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کے پاس۔ مولانا سے آئینی ترمیم کے دوران دیکھیے مولانا بھی جو ہے نا وہ بھی ڈوئل گیم کھیل رہے ہیں۔ کوئی ایک ان کے حق میں دے دیتے ہیں، ایک بیان ان کے حق میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو گفتگو کر کے کامن گراؤنڈز کلٹیویٹ کرنی۔ مولانا کا ایک اپنا سٹائل ہے، ہر پارٹی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، تو آپ کو کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے۔ اور اسی طرح حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس جبر کی جو حکمرانی ہے جس کی بنیاد جبر ہو، وہ کتنا حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے، اور ان کا کتنا ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لیجیٹیمیسی، ڈومیسٹک پالیٹکس میں ان کی جائزیت اور بین الاقوامی سطح پہ ان کی جائزیت۔ اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے لیے اس لیے اہم ہے کہ ہم خیرات پہ جیتے ہیں، ان ملکوں سے، ان ملکوں سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے۔ آج ہی بلکہ کل کہنا چاہیے، آج 28 کو چھپی ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے بارے میں رپورٹ چھپی ہے، ابھی وہ ریلیز ہوئی ہے کل، تو وہ ذرا دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو باتیں حکومت کرتی ہے، وہ جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کرنے والے ہیں جو پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، ان کی اوپینین بڑی مختلف ہے، دونوں کے بارے میں مختلف ہے، یعنی اپوزیشن کے بارے میں بھی اور حکومت کے بارے میں بھی۔ تو اس لیے اگر پاکستان کو سالویج کرنا ہے، پاکستان کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے، تو اکانومی کو بہتر کرنا ہے۔ اور اکانومی سے یہ نہیں ہے کہ آپ کو لون ملنے شروع ہو گئے تو آپ بڑکے مار رہے ہیں بیٹھ کے کہ اکانومی ٹیک آف کرے گی۔ اکانومی کوئی ٹیک آف پاکستان کی نہیں کرے گی جب تک آپ سیاسی تضاد کم نہیں کرتے، جب تک آپ کی اکانومی عام آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کے لیے آگے کسے بڑھنا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا کہ سیاسی بے چینی بڑھی ہی ہے اس سال اور مزید بڑھتی جا رہی ہے۔
مولانا بار بار انتخابات کا ذکر کر رہے ہیں، کیا ایسا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکے؟ دیکھیں یہ دو مختلف باتیں، حکومت مدت پوری نہ کر سکے اور نئے انتخابات ہوں، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیے مولانا کی اپنی حیثیت اس سال میں پہلے سے بہتر ہوئی ہے، کیونکہ انتخابات کے بعد وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ گئے تھے، اور ویسے بھی پی ایم ایل این نے ان کی بالکل چھٹی کر دی تھی۔ ادروائز وہ تو مولانا تو پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ تھے، چیئرمین تھے، تو لیکن انتخابات کے بعد وہ پی ڈی ایم کی شکل بدل گئی اور ان کی حیثیت کمزور ہوگی۔ 26ویں ترمیم پہ ان کی اہمیت اس لیے بڑی تھی کہ اس کے لیے 2/3 ووٹ چاہیے تھا۔ اگر سمپل میجورٹی ہوتی تو پھر پی ایم ایل این کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پی ایم ایل این اپنا کام ان کے بغیر بھی کر لیتی۔ اب اس میں مولانا کی اہمیت تو ہوئی ہے، اور لیکن پرابلم مولانا کی وہی ہے جو پیپل پارٹی کی ہے، کہ وہ ایک طرف جو ہے انہیں اعتراضات ہیں نظام پہ، اور ان کے اعتراضات بہت سے ہمیں درست بھی نظر آتے ہیں، اچھا اعتراضات ہیں، دوسری طرف وہ نظام کا حصہ بھی ہیں، حصہ رہنا بھی چاہتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں چل نہیں سکتی۔ جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے، دیکھیے اس وقت حکومت تو انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سوچ سکے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انتخابات ہوئے تو نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ جو فروری کے انتخابات تھے اپنے تمام جو ہے نا اعتراضات اور معاملات کے باوجود جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی وہی پارٹی ہے جو اسے سب سے زیادہ زیر عتاب ہے۔ اچھا تو اس میں، اور پاکستان میں دیکھیے پاکستان میں اگر الیکشن فیئر نہیں ہوتے تو اس میں کوئی لاء میں کوئی لکونہ نہیں ہے، لاء میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو آپ کے الیکشن کوڈ ہے جس کو انفورس کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ بڑا اچھا ہے، جو اس کی لاء کی پروویژنز ہیں وہ ہماری انڈیا کے انتخابات کے رولز کے بڑے قریب ہیں۔ پھر شفافیت پہ کیوں سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ شفافیت کا پرابلم ہماری شفافیت کا افراد ہیں اور ادارے ہیں، بدنیتی ہے، اور ایک عادت ہے کہ ہم نے اپنا مقصد نکالنا ہے۔ اگر ہمارے ادارے ایک انڈیپینڈنٹ رول پلے کریں تو موجودہ قانونی ڈھانچے کے ساتھ آپ ایک فیئر الیکشن کروا سکتے ہیں۔ فیئر الیکشن قانون کی کمی کی وجہ سے نہیں، لیکن یہ کہ قانون کو بھی ریویو کریں۔ دیکھیں نا، قانون کو کچھ عرصے کے بعد ریویو کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے کر لیں، مل کے کریں، زبردستی نہ کریں۔ جس طرح یہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا ہوا، پی ٹی آئی نے وہ نافذ کر دیا، پی ایم ایل اینڈ پی ٹی ایم کی جب پہلی حکومت آئی پہلا کام انہوں نے کیا کہ اوورسیز پاکستانی کی چھٹی کروا دی، کیونکہ ان کا مفاد ادھر تھا، ان کا مفاد ان کی چھٹی کرنے پہ تھا۔ تو یہ جو اپنے اپنے مفادات سے الیکشن لاء میں چینج کرتے ہیں ان پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اصل مسئلہ نیت کا ہے، اصل مسئلہ اداروں کے رول کا ہے، اصل مسئلہ ان افراد کا ہے جو انفلوئنس کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پرابلم پاکستان کے الیکشن میں رہے گی، اس لیے کہ جس ملک میں غربت اور افلاس کا یہ حال ہو، جس ملک میں آپ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے سفارش کی آپ کو ضرورت ہو، وہاں ایک سوشل لیول پہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ادارے ایک انڈیپینڈنٹ رول پلے کریں، فیئرلی الیکشن کرائیں تو پاکستان کی مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ایسا کرانے کے لیے نہ ادارے موڈ میں ہیں اور نہ ہی ہماری موجودہ حکومت۔ انتخابی اصلاحات کتنی ضروری ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں انتخابی اصلاحات میں جہاں تک پارٹیوں کے بیہیویئر ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ قوانین کے بارے میں دیکھ لیں، ایک ریویو کر لیں، اگر کچھ قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں، وہ تو آرڈنری لاء ہے، وہ تو سمپل میجورٹی ہوتا ہے، لیکن وہ باہمی رضامندی سے کریں۔ ایک پارٹی اپنے زبردستی طور پہ جب تبدیلیاں کرتی ہے نا، جس طرح نیب لاء میں یک طرفہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور الیکشن لاء میں یک طرفہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ یک طرفہ تبدیلیاں کروانے کا مطلب یہ ہے کہ کل اقتدار آپ کے ہاتھ سے نکلے گا تو وہ پھر وہی ہوگا۔ نیب پہلے پکڑ رہی تھی پی ایم ایل این والوں کو، اب نیب پکڑ رہی ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ سینسس ہوتا ہے مرات اور تنخواہوں پہ، ساری پارٹیز اس پہ سب تیار ہیں، اس پہ سب تیار ہیں، باقیوں پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ سے سچ بولنے کی عادت نہیں ڈالتے، دیکھیں ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں سے تو بولتے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں
کسی نہ کسی کو جواب دینا ہے، اور پاکستان کی سیاست کا پاکستان کے ملک کی ترقی کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ہم یہاں نمائندہ حکومتیں لائیں، ایمانداری سے کام کریں اور لوگوں کی فلاح کی طرف جائیں۔ ریاست کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ جبر سے جتنی بھی بے یقینی اور بے چینی اور انتخابات ابھی تو قریب کہیں نظر نہیں